بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ان واقعات اور قصہ کہانیوں کے فروغ میں زیادہ تر حصہ کام علم لوگ اور غیر تحریری مواد کا ہے۔ ایسے ہی بے بنیاد مگر مشہور تہمات میں سے ایک ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک خطرناک قباحت یہ ہے کہ بیان کرنے والے نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب کرتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری طرف سے وہ بات بیان کی جو میں نے کی ہی نہیں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحاح کے علاوہ حدیث کی تمام مشہور اور بڑی کتابوں میں بھی روایت کی گئی ہیں، جن روایتوں میں 4 خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں شامل دوسرے 6 صحابہ اکرام شامل ہیں۔ عام طور پر سادہ لوح عوام سنی سنائی باتوں کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر آفات اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ اس وہم اور خیال باطل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے شریعت مطہرہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اصل حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ یہ روایت شریف میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری لگنے کی نحوست اور ایک خاص ستارے کے طلوع غروب ہونے کے اثرات پر اور سفر کی نحوست پر اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ خیر و شر یعنی تقدیر پر کامل ایمان رکھے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اس قسم کی خرافات اور تہمات سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ذات کے سبب۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ حقیقت سے انحراف انسان کے اندر ایسی خفیہ طرز کی ارتدادی کمزوریاں اور توہمات پیدا کر دیتا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی حدیث شریف میں ہے، جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام کے کرنے سے روک دیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا دور جاہلیت میں معروف تھا، اور اہل عرب کہتے تھے کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، جیسا کہ امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو نحوست خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق
اسی بدفعلی یا بدشگنوں کے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ سفر کے مہینے میں جن کو بلاؤ کا مہینہ کہا ہے، شب و روز مسائل مشکلات آتے رہتے ہیں۔ کسی مہینے کی آمد کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ہماری بدعمالیاں ہی ان بلاؤں کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جس نے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں کہ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی ہی باتیں ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات اس مہینے میں کیا کی جاتی ہے، کسی بھی نئے کام کی ابتدا نہیں کی جاتی، بچیوں کا رشتہ پکا نہیں کیا جاتا، ان کو رخصت نہیں کیا جاتا، ان کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ ایک بات یہ واضح کر دوں، نکاح وہ کسی بھی صورت میں منحوس نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے شریعتی حق ہے۔ اسی لیے نکاح وہ کسی بھی دن منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اپنی ہی وہ خرافات ہیں جو ہم نے اپنے لیے سختیاں پیدا کرنی ہیں، باقی ہمارے اسلام نے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم نے کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ محرم کے 10 دن جو ہوتے ہیں، اس میں ہمیں سوگ کا کہا گیا ہے کہ سوگ ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ ہم جس عمر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے نواسے وہ فوت شہید ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہمارے نواسے، اس میں کوئی بھی کفاحت نہیں ہے۔ اگر ان میں ہمیں سو کے دن کہا گیا ہے تو ان میں سو کا ہم لوگوں نے حق ادا کرنا ہے۔ باقی مہینوں کو اگر ہم کہیں کہ یہ منحوس ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی یہ ماننا ہے، دیکھیں شدت ہے جتنی ہم کو آپ کو دیا گا اتنی ہی زیادہ خیر سے چاہیے۔ مہینوں کے علاوہ دنوں کو بھی منحوس قرار دیا جاتا ہے، کوئی بدھ کے دن کو قرار دیتا ہے، کوئی ہفتے کو دن کو، کوئی جمعرات کے دن کو۔ تو نہ تو مہینے منحوس ہیں اور نہ ہی دن منحوس ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے اتنی سختیاں نہیں کرنی تھی۔ اگر ان میں کوئی کسی بھی قسم کا ان دنوں میں مسئلہ ہوتا تو اللہ نے وہ خود ہی چھوٹ دے رہی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر ہو جانا تھا، لیکن یہ صرف ہماری اپنی ہی باتیں نہیں، ہمارے دین میں ایسے کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے جس کی بنا پر وہ ہم سختی سے چلے اور دوسروں کو بھی اس کی تنقید کرے کہ آپ نے ایسا نہیں، ایسا کرنا نہیں۔ جب ہمارے دین اسلام میں ایسی سختی ہے ہی نہیں تو ہم کسی پر سختی کیوں کریں؟ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ ہمارے اسلام میں قرآن پاک میں جو بھی دین سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اس کو ایک ایگزیکٹلی اگلے بندے کے ساتھ ویسے ہی شیئر کیا جائے، نہ کہ اپنے سے 2-4 باتیں لگا کر وہ سختی والے معاملات اپنائے جائے۔ دیکھیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ہمارے انبیاء پیغمبر ہی تھے نا، جنہوں نے اسلام کو اتنا اس سے بہت اچھی طرح پریزنٹ کیا تھا، کس بنا پر اس میں ایسی سی باتیں بتائی تھی کہ جو دوسرے مذہب سے وہ بالکل ڈفرینٹ تھی۔ اور دوسرے مذہب کو دوسری ہم دیکھیں نا لوگوں کو، غیر مسلمس کو، تو ان میں ان کے مذہب کے لحاظ سے ہمارے مذہب میں اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے اسلام کو ایسے ریپریزینٹ کریں
کہ اگلا جو ہے وہ واقعی اس سے امپریس ہو، اور امپریس ہو کر جو ہے وہ سچے دل سے جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کی طرف آئے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ہر سختی سے بچایا۔ تو اگر اللہ نے ہم پر اتنی کرم نوازیاں کی ہے تو ہم اپنے دین اسلام کو اتنا سخت کیوں کرا دیتی ہے، اتنا مشکل جو ہے وہ کیوں ہم نے اپنے دین کو کر دیا، صرف اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے، اپنے بیان کرنے کے طریقے سے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ اپنے اسلام کو جو ہے ہم نے ایسی کسی کے سامنے پیش کرنا ہے کہ واقعی کوئی کہے کہ اللہ نے جو ہے اتنی سہولتیں جو مسلمانوں پہ دی ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے وہ بھی ہمارے اسلام کی طرف راغب ہوا۔ کیا پتہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، وہ زیادہ ہم سے عبادت کرتے ہوں، لیکن کبھی بھی اپنے دین اسلام میں جو ہے غیر مسلم کے سامنے اس کا ریپرزینٹ نہ کریں کہ ہمارے اسلام میں بہت زیادہ سختی ہیں، بلکہ اپنے اسلام پہ، اپنے دین پہ خوش ہوں، کیونکہ یہ وہی دین ہے اس پہ اتنے انبیاء پیغمبر شہید ہوئے، انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور کوشش کریں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو قربانیاں دیں، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم اپنے دین کو جو ہے وہ پھیلانے کے بجائے اس کا جو ہے وہ اس کو بند کر دے، تنگ نظر کر دے۔ اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم اپنے دین کو پھیلانا ہے۔ باقی اللہ جو ہے ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کو اپنے ہی امان میں رکھے۔